السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے ماہ محرم الحرام کی عظمت و تقدس۔ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کی قرآن و احادیث میں بڑی عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اس دن سے جس دن سے آسمانوں زمین کی پیدائش ہوئی، ان میں 4 حرمت و تقدس والے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن سے جب سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 متعین کی، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت و تقدس والے متعین کیے گئے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ بے شک مہینوں کی گنتی یا مہینے 12 ہیں، ان میں 4 حرمت و تقدس والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کی عظمت و تقدس، جن کا ادب و احترام کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، یا جاہلیت میں کفار بھی کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں وہ قتل و خونریزی، جنگ و جدال، فتنوں و فساد سے اپنے آپ کو بچا لیا کرتے تھے۔ جنگ و جدال سے، قتل و خونریزی سے وہ بچتے تھے۔ اسی چیز کو، انہی مہینوں کو، انہی حرمت والے مہینوں کو، جن کو انہوں نے حرمت والا مہینہ متعین کیا تھا، انہی کو اللہ رب العالمین نے اسلام میں بھی برقرار رکھا۔ ان کی کفار نے جو حرمت والے مہینوں کو متعین کیا تھا، اس کی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ حج کے ارادے سے جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ، بغیر کسی خوف کہ وہ اپنے گھر سے نکل جائیں، راستے میں کسی خطرے کا اندیشہ نہ ہو، لوٹ پاٹ کا اندیشہ نہ ہو، قتل و خونریزی کا اندیشہ نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے 1 مہینہ پہلے، یعنی ذو الحجہ سے پہلے ذی القعدہ کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور پھر حج کے مہینے کو، اور پھر جو ذی الحجہ میں اپنے گھروں کو واپس نہ لوٹ سکیں، دور دراز سے آئیں اور محرم کا مہینہ شروع ہو جائے
تو اس محرم کے مہینے کو بھی عظمت و تقدس والا متعین کیا، حرمت والا متعین کیا، تاکہ وہ اس مہینے میں اپنے گھروں کو سلامتی کے ساتھ واپس ہو سکیں۔ یہ مقصد تھا، یہ حکمت تھی۔ اور اس کے بعد ایک مہینہ جو رجب کا مہینہ جو انہوں نے متعین کر رکھا تھا، وہ اس لیے کہ درمیان میں ایک مرتبہ وہ عمرہ کے ارادے سے نکلیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے وہ مکہ جا کر کے اپنے مناسک کی ادائیگی کریں اور اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں۔ یہ مقصد و منشا تھا، یہ اس کی حکمت و مصلحت تھی، جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام میں بھی برقرار رکھا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ، جس سے ہمارے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل، سب سے مقدس، سب سے بہتر اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کی عظمت اور شان اور دیگر مہینوں سے بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یا جتنی بھی عبادتیں ہم کر سکتے ہوں ان تمام عبادات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ابھی جو ہم 1-2 روز میں عاشورہ کا روزہ آنے والا ہے، اس عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ دوسرے درس میں آپ کو اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام خرافات سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔